ہے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اس کے بغیر اللہ سے ریلیشن قائم نہیں ہوتا. نالج میں اضافہ ہو جائے گا، معلومات بڑھ جائیں گی. تو آج سے عزم کریں. دیکھو نماز کی ابتدا فرض سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جتنا اللہ کے قریب اس عبادت سے ہوتا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، اتنا تقرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک صحابی کے بارے میں پوچھا، فجر میں نہیں تھے. کسی نے کہا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، آنکھ لگ گئی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے، یہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو اس بات سے کہ ساری رات عبادت کریں. کیوں؟ ساری رات عبادت فرض نہیں تھی. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ وہ فرض ہے. تو فرائض کے بعد پھر نوافل ہیں، اور نوافل کی کثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کثرت سے عبادت کرتا ہے اپنے ضروری کاموں سے کو نمٹا کے. فرمایا کہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی یہ مبالغہ ہے. کیا مطلب؟ کوئی کام اس کا پھر میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. ایسی اللہ کی محبت اسے ملتی ہے. تو بھائی عمل کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، اللہ سے تعلق ضروری ہے. اور یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو آج ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ مسئلے گولیوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے حل ہونے والے نہیں ہیں. اس کا قرآن میں اللہ نے ایک ہی علاج بتایا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا لفظ دیکھو، اللہ کا مطلب خبردار. دیکھو قرآن اگر ایک اعلان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے خبردار کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کافی ہے. وہ اتنی اناؤنسمنٹ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا یا نہیں تھا کہ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے؟ تو کافی تھا نا اتنا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الا سنو. یہ اس لیے کہ تمہیں دنیا میں ہر شخص یہ بتا رہا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہوگا شراب میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا نائٹ کلب میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا لڑکیوں سے دوستیوں میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ چرس پینے میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی گرم گرم کڑک دودھ پتی پینے میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی چرس میں سکون ملے گا تمہیں، کوئی کہہ رہا ہوگا زنا میں سکون ملے گا، کوئی کہہ رہا ہے ڈپریشن کی گولیاں کھانے میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر سے یا سائیکیٹرک سے علاج میں سکون ہے. اللہ فرماتے ہیں الا سنو، میں بتا رہا ہوں یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں. حقیقت میں تمہیں سکون صرف اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملے گا. آپ کہہ سکتے ہو یار ہم تو ذکر کر کے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، ہمیں کوئی سکون نہیں ملا. جو سکون سٹا لگانے میں ملتا ہے وہ ہمیں ذکر کرنے میں نہیں ملتا. ایک چرسی کو آپ بولو کہ تو چرس چھوڑ، لا الہ الا اللہ کی 100 دفعہ تسبیح پڑھ لے تجھے سکون ملے گا، وہ کہے گا میں نے تو پڑھ کے دیکھ لیا مجھے تو مل نہیں رہا. چھٹا لاؤ بڑا مزہ آئے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے خبردار یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں. اللہ اگر تو صحیح کہہ رہا ہے تو چرسی کو تو چرس میں جو سکون ملتا ہے وہ تسبیح پڑھنے میں نہیں ملتا. بات آ رہی ہے؟ اصل میں سکون کی ڈیفینیشن ہی آپ نہیں سمجھے. یہ سکون نہیں ہے جو چرسی کو مل رہا ہے، یہ وقتی طور پر اس کی جو ڈپریشن چرس نہ پینے سے پیدا ہوئی ہے نا، جو باڈی کی ایک ڈپریشن ہے، وہ وقتی طور پہ ختم ہوئی ہے. اگر چرسی کا چرس میں سکون ہوتا تو بار بار چرس کیوں مانگتا؟ وہ چرس نہ ملنے سے اس کی طبیعت کیوں خراب ہو جاتی؟ جو موسیقی کے اور گانے سننے کے رسیالے ہیں ان کا سکون اگر دیکھو دنیا میں زیادہ تر ڈپریشن کے مریض گلوکار بنتے ہیں، یہ تحقیق ہے. زیادہ تر ڈپریشن کے مریض جو میوزیشین ہوتے ہیں نا وہ بنتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ چرس میں زیادہ سکون ہے یا ہیروئن میں؟ مجھے یہ بتاؤ. ہیروئن میں زیادہ سکون ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب چرس کا چھوڑنا آسان ہے، ہیروئن کو چھوڑنا مشکل، کیونکہ اس میں جو مزہ ہے وہ چرس میں نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ہیروئن کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اگر سکون میں ہوتا تو ترقی کرتا، پھلتا پھولتا، صحت اچھی ہوتی، ہنسی خوشی زندگی گزارتا. جو جتنا زیادہ مزے کی لائف گزار رہا ہے نا مصنوعی طریقے سے، وہ اتنا ڈپریشن کا مریض ہے. سمجھتے ہو؟
وہ ڈپریشن کا اتنا زیادہ مریض ہے. اس کی مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں. دیکھو طاقت کی دو قسمیں ہیں. ایک طاقت ہوتی ہے جو کھانا کھانے سے آتی ہے. ایک کمزور سا باریک سا انسان جو جیسے آج کل کے ہمارے اکثر کراچی کے نوجوان ہیں, ایسا لگتا ہے ہینگر کے پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں بس. اب کوئی اسے کہے کہ چلا نہیں جا رہا, بیٹھا نہیں جا رہا, یہ چلا گیا کسی ہیروئنچی کے پاس کہ مجھے طاقت چاہیے. اس نے ہیروئن کا ایک ٹیکا لگا دیا, یہ اچھلے گا نا, چھلانگے مارے گا, کودے گا, ایک دم پاور آ جائے گی, آپ کی بتی سی پھاڑ دی اس نے. کیا مطلب کہ طاقت آ گئی ہے اس میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی یہ طاقت نہیں ہے, یہ وقتی ہے, ایک وقتی اس بلڈ کے سرکولیشن کو ایک چیز نے تیز کر دیا. اور یہ چلا گیا کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس, حکیم صاحب میں چاہتا ہوں میرے جسم میں طاقت آ جائے. تو حکیم اس کو ڈائٹ پلان لکھ کے دے رہا ہے کہ جم جاؤ, تنکے کے دونوں طرف بٹن لگاؤ, روزانہ اٹھایا کرو. تھوڑے دنوں بعد وہ قمیض کے بٹن ہٹا کے شیروانی کے بٹن لگا دو, پھر ہوتے ہوتے وہ 2 بٹن, اس کے بعد پھر 1 کلو کا ویٹ, پھر ایک دن آئے گا ایسے ویٹ اٹھاؤ گے. اور اس دوران یہ پلان, اتنے انڈے کھانے, اتنی روٹیاں کھانی ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے یار اس دن چرسی نے ٹیکا لگایا تھا, میں زبردست طاقت آ گئی تھی میری باڈی میں. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں آج میں جم گیا تو جانے کے بعد بجائے طاقت آنے کے میں تو بالکل ہی پڑ گیا زمین. 2 دن تو مجھ سے بستر پہ, میں نے تو پینوڈل کھائی ہے بھائی. اور یہ جو اس نے مرغے شرغے بولے تھے وہ میں نے کھائے, میرا تو پیٹ خراب ہو گیا. تو ڈاکٹر کیا بولے گا, ابے وہ طاقت نہیں ہے, وہ چرسی نے چرس کا ایک ٹیکا لگا دیا تجھ میں جو تو 2 منٹ اچھل رہا ہے. وہ تھوڑے دنوں میں جتنا ہے نا, ابھی تو ہینگر پہ کپڑے نظر آ رہے ہیں, ہینگر بھی غائب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, صرف کرتا شلوار رہ جائے گا. تو نظر نہیں آئے گا, تو محسوس ہوگا لوگوں کو, حقیقت محسوس ہوگا کہ کوئی بندہ تھا, رہے گا نہیں تو. اور میں جو طریقہ بتا رہا ہوں نا, اس میں وقتی طور پر تو بور ہو رہا ہے, درد بھی ہو رہا ہے, پین بھی ہو رہا ہے, ذرا کر کے دیکھ. 1-2 سال کے بعد دیکھنا, آج تو بٹن اٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, 1-2 سال کے بعد دیکھنا تیری قمیضیں پھٹنے لگیں گی. لوگ بولیں گے کرتا شلوار تھا, اب نہیں ہے, اب بندہ ہے, کرتا پتہ نہیں کہاں گیا اس کا. تو یاد رکھو اللہ کے ذکر سے جو سکون ملتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج بیٹھ گئے آپ نے, آج ایک تسبیح پڑھ لی, آج نماز پڑھ لی, کنٹینیو ایک کام کریں. یہ نیچر ہے, انسان کی فطرت ہے رب کی عبادت کرنا. اس ٹریک پر جب آئے گا تو آہستہ 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 اس کا دماغ فریش ہو جائے گا, آہستہ آہستہ وہ سکون میں جائے گا. اور یہ جو سکون ہے نا, موسیقی کا سکون, ایک فلم دیکھ لی, ایک ڈرامہ دیکھ لیا, کوئی فوج فلم دیکھ لی اور جناب کوئی سٹا لگا لیا, یہ سکون برباد کرنے والی چیزیں ہیں. جیسے چرسی اور ہیروئنچی کو ٹیکا لگا دیا آپ نے. تو قرآن اس لیے کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملتا. کر کے تو دیکھو, ایسا نہیں ہوگا کہ آج تسبیح پڑھ لی تو ایک دم فٹ فاٹ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اللہ سے دل لگاؤ, کیونکہ دلوں پہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو وہاں سے موٹیویشن ملے گی آپ کو, وہ سب اپنے آپ کو حوالے کر دو اس کے. انگریزوں نے بڑی تحقیقات کی, ہمارے ایک ریلیٹو ہیں امریکہ میں, انہوں نے کہا کہ گورے کہتے ہیں کہ یار یہ مسلمان قیدی جب جیل میں ہوتے ہیں نا, اکثر ڈپریشن میں نہیں جاتے, یہ پہلے زمانے کے قیدیوں کی بات ہے. اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ خودکشیوں پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اپنے جیل کے اندر معمولات شروع, کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے, کوئی تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی جناب کوئی تسبیح کر رہا ہے, صحیح ہے نا, یہ اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتے ہیں اس میں. دیکھو جو چیز آپ کو تنہائی میں سکون نہ دینا, جس آدمی کو ہر وقت لوگوں کا مجمع چاہیے سکون کے لیے, تو سمجھ لو کہ یہ آرٹیفیشل سکون ہے. ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے اکیلے میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ آج کل کوئی بھی نہیں بیٹھ. اکیلے میں سکون جب ہوتا ہے جب آپ اللہ سے دل لگا لو, تبھی تو حدیث میں آتا ہے نا, قرآن قبر کی وحشت کو دور کرے گا. کیوں؟ آپ دنیا میں تنہا تھے, اکیلے تھے, آپ نے قرآن سے دوستی لگا لی, تلاوت کرتے تھے آپ. سعودی عرب کے بڑے عالم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے بارے میں سنا کہ اتنا زیادہ ذکر کرتے تھے کہ بیت الخلاء میں جب جاتے تو زبان کو دانتوں سے بند کر لیتے تھے, کیونکہ وہ آٹومیٹک ذکر ہوتا تھا. یہی بات یہاں بر صغیر کے ایک عالم گزرے, قاری فتح محمد رحمہ اللہ تعالیٰ, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے خلیفہ تھے. وہ قرآن کی تلاوت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ جب بیت الخلاء یا واش روم جاتے تو زبان کو دانتوں سے دبا لیتے, کیونکہ آٹومیٹک ان کی زبان پہ تلاوت شروع ہو جاتی. ہم نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ بنے, میں کہہ رہا ہوں بھائی فرض تو پڑھ لو نا. کیا خیال ہے؟ کتنا اچھا لگتا ہے یار, صبح انسان نہا دھو کے منہ صاف ستھرا کر کے نیٹ کلین ہو کے اللہ کے گھر کی, وہ وقار زکا کا نام تو سنا ہوگا سب لوگوں نے, ان کا میں نے محترم کا ایک کلپ دیکھا, مجھے خیال ہوا یار یہ بیان میں بتانے کا ہے. وہ اس وقار زکا صاحب نے کیا کیا کہ
صبح فجر کی نماز پڑھنے نہا دھو کے محترم جا رہے ہیں اور محترم صاحب اپنا کلپ بنا رہے ہیں اور اس کا نام لکھا ہوا ہے 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. آئی بات سامنے, 100 چوہے کھا کے بلی چلی. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا یار یہ کیا. تو وقار زکا صاحب نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے ہم 100 چوہے ہم نے کھائے ہیں دن بھر میں, لیکن ایک کام ہم اچھا کر رہے ہیں. تو یار چلو بلی حج کو جا رہی ہے تو 100 چوہے کھا کے اگر اس نے غلط کیا تو حج کرنے کے لیے یہ کام تو اچھا کیا نا. تو اس نے کہا آپ صبح صبح اٹھیں, نہائے دھوئیں اور فجر کی نماز جا کے پڑھیں. تو مجھے اس لیے اچھا لگا کہ یار ایک لبرل آدمی جب اس طرح کی بات کرے گا نا تو چلو ایک اچھا پیغام دیا نا لوگوں کو کہ یار سارا دن آپ بے شک بیٹھ کے 100 چوہے کھا لو, دن کی ابتدا تو تمیز سے کرو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 100 چوہے کھانے والی بات صحیح ہے غلط ہے, اس بحث میں میں نہیں پڑھ رہا, کسی کی شخصیت پہ میں نہیں جاتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیکن میسج بڑا اچھا دے دیا. میں نے بڑی رپلائی کیا, میں نے کہا یار یہ میسج بڑا خاندانی دیا. بہت سے لوگوں کو شاید اس سے خیال ہو کہ یار دن بھر جو مرضی بدماشیاں کریں, دن کی ابتدا تو کم از کم تمیز سے ہو جائے نا. تو صبح صبح نہا دھو کے آپ کبھی نہاؤ نہیں, بے شک سردیوں میں وضو کر لو آپ, ویسے نہا کے آؤ ٹھنڈے پانی سے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سردیوں میں کراچی کی سردی قابل برداشت ہوتی ہے, صبح آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ, پہلا مگا کاکڑ دن نہ کرے گا, اس کے بعد بالکل ٹائٹ ہو جائے گا حساب. یا شاور جب کھولو گے تو پہلی جو چھینٹیں پڑیں گی وہ ایک دفعہ ٹرن کر کے آپ ہلو گے, وائبریشن ہوگی, ری اسٹارٹ ہو جاؤ گے آپ, بہت ٹائٹ ہو جائے گا کام, بس ختم کر رہا ہوں. تو جب نہا دھو کے آپ آؤ تو آپ دیکھو کیسا سکون ملتا ہے انسان کو. ہماری عبادت جو اسلام نے رکھی ہے نا اس میں طہارت رکھ دی ہے, اس طہارت سے اس عبادت کا مزہ دگنا ہو گیا ہے. اگر اسلام میں یہ وضو نہ ہوتا یا اسلام میں نماز کے لیے استنجا نہ ہوتا اور مسواک نہ ہوتی, دانت صاف کرنے نہ ہوتے, تو پھر نماز کا آدھا مزہ تو خراب ہو جاتا. وضو میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو, لیکن یہ وضو انسان کو فریش کر دیتی ہے. پھر پاک کپڑے پہن کے آنے کا حکم ہے, اگر ناپاکی کے ساتھ اجازت ہوتی نماز کی روحانیت ختم ہو جاتی. کتنا اچھا لگتا ہے فجر کی نماز میں, اور جو فجر میں آ گیا اس کا مطلب باقی ساری نمازیں پڑھ لے گا وہ. تو ارادہ کریں میرے بھائی کچھ اللہ کا کو یاد کرنے کی, اور ارادے ابتدا کس سے کرنی ہے, فرض نماز سے. اور جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عزم کریں کہ جس کی کل فجر کی جماعت گئی اس کا ناشتہ کیا, ناشتہ اسی دن کرنا ہے جس دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. جب تک سزا نہیں دیں گے اپنے آپ کو, انسان کو موٹیویشن نہیں ملتی, انسان کا بچہ بولو نہیں بنتا. سمجھتے ہو؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.